सनीचर 21 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल का हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम अकील को हलाक करने का दावा। जानिए ये इब्राहिम अकील कौन है और सुनिए सिंतास मुआहदे में तब्दीली की इंडियन ख्वाहिश नजरसानी के मुतालबे में कैसे तब्दील हो गई। और ये भी पीटीआई के लाहौर जलसे से चंद घंटे कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। और ये भी कि इंडिया में मंदर के लड्डू में सूर और गाय के गोश्त की चर्बी की मिलावट ने क्या तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मजीद ये कि एक जिंदा चूहे ने कैसे मुसाफिर जहाज को हंगामी लैंडिंग पर मजबूर कर दिया। और ये भी कि स्नेल फार्मिंग यानी घोंघे कैसे आपको करोड़ों रुपए कमा कर दे सकते हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में, लेकिन हमेशा की तरह पहले आम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में 9 मई से मुतल्लक मुकदमात की समाअत के दौरान इस्लामाबाद की एक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इन दरखास्तों की समाअत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। वकील ज़हूरुल हसन ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा करवाई, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अदालत मुल्जिम का कंडक्ट देख ले, मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, पिछली मरतबा हाजिरी से माफ़ी की दरखास्त दी और 8 को जलसे में तबीयत ठीक थी, जिस पर वकील ज़हूरुल हसन ने कहा अदालत आज इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करे, यकीन दहानी करवाता हूँ अली अमीन हाजिर होंगे। साफ़ी रिजवान काजी के मुताबिक दौरान समाअत अली अमीन के वकला ने अदालत को दरखास्त दी कि आज रस्ते बंद हैं, जिसकी वजह से वो अदालत नहीं पहुँच सके हैं। निजी टीवी चैनल ABN न्यूज से वाबस्ता साफी जमशेद कादर ने ZBC को बताया कि अली अमीन गंडापुर के वकला आज इस्लामाबाद की 2 मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अदालत रस्ते साफ करवा दे तो फिर वजीर आला पेश हो सकते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में भी दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। जमशेद के मुताबिक जज ने रिमार्क्स दिए कि बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते, आखिरी मरतबा भी आपकी मर्जी की तारीख दी गई थी। जमशेद कादर के मुताबिक जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद उनकी दरखास्त जमानत भी खारिज कर दी है। उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर के जमानती उनके वकील के मुंशी थे, जो खुद भी उम्रे की वजह से आज अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। रिजवान काजी के मुताबिक जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इन रहनुमाओं पर 9 मई से मुताल्लिक दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त मिल गई थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर काहना में जलसे करने की इजाज़त दी थी, जबकि जलसे के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांगी थी। ताहम उन्हें लाहौर के नवाही इलाके काहना में जलसे की इजाज़त दे दी गई है। काहना लाहौर कसूर रोड पर वाक़ है और ये लाहौर से लगभग 24 किलोमीटर के फासले पर है। ये पहला मौका है कि किसी सियासी जमात को मीनार पाकिस्तान के मुतबादिल काहना में ज़िले इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त दी हो, और ये किसी भी सियासी जमात का काहना में अपनी नौयत का पहला जलसा होगा। लाहौर में आम तौर पर जलसों के मशहूर मुकामात मीनार पाकिस्तान, नासिर बाग और मोची दरवाज़ा हैं। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक 44 मुख्तलिफ शराइत रखी गई हैं। उनमें से एक ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 8 सितंबर के जलसे में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज पर जलसे में माफ़ी मांगनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा इश्तियाक ए खान का कहना था कि हम अली अमीन की तरफ से जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वो कोई माफ़ी मांगे उनकी अपनी मर्जी है, जो बेहतर होगा वो अपनी तकरीर करेंगे। और दूसरा इसमें शिक दी गई थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि हम ना तो उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वो कोई ऐसी अपोलॉजी टेंडर करेंगे। हाँ, ये उनका अपना काम है, जब वो जलसे में पहुंचेंगे जो बेहतर होगा वो उसके मुताबिक ही
अपनी स्पीच करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि आइन के दायरे में रहकर जलसा करेंगे, ना कोई तोड़ फोड़ होगी और ना कोई ऐसी बात होगी जो कानून के खिलाफ हो। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हिदायत की थी कि वो शाम 5 बजे तक जलसे की इजाज़त देने की दरखास्त पर फैसला करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के जलसे की इजाज़त देने के अहकामात में वाज़ेह किया गया कि ये जलसा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर असीर रहनुमाओं का नाम लिए बगैर इंतज़ामिया ने यह शर्त आयद की है कि जलसे में किसी मफरूर या सज़ा याफ्ता की ऑडियो और वीडियो पैगाम नशर न की जाए। PTI से कहा गया है कि वो अपने फोकल पर्सनस मुकर्रर करे ताकि वो सुपरिंटेंडेंट पुलिस और सुपरिंटेंडेंट पुलिस ट्रैफिक के साथ राब्ते में रहें। जलसे के मुंतज़मीन को पाबंद किया गया है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी PTI क़यादत की होगी। बच्चों और ख़वातीन के साथ साथ स्टेज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात भी PTI क़यादत देखेगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने यह भी हिदायत की कि तहरीक इंसाफ के जलसे में अफगान परचम नहीं लहराया जाएगा। जलसे में उन अफराद को स्टेज पर बात करने की इजाज़त नहीं होगी जो 8 सितंबर जलसे में बयानात देने के बाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा किसी मफरूर को जलसे में शामिल होने की इजाज़त भी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे के लिए पाबंद किया गया है कि जलसे में कोई रियासत मुखालिफ और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बात नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि जलसागाह के लिए साउंड सिस्टम के लिए पंजाब साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस 2015 का इतलाक होगा और साथ साउंड सिस्टम की आवाज़ जलसागाह से बाहर नहीं जाएगी। गाड़ी पर जलसे का ऐलान करने पर पाबंदी होगी और जलसे के लिए वॉल चॉकिंग भी नहीं की जा सकती। इसराइल फौज की जानिब से जुमे के रोज़ लेबनान के जनूबी नवाही इलाके में वाक़े एक अपार्टमेंट पर किए गए फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह की रिजवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील की हलाकत का दावा किया गया है। ताहम हिज़्बुल्लाह ने अभी तक उनकी हलाकत की तस्दीक नहीं की है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने जुमे के रोज़ लेबनान के दारुल हुकूमत में हिज़्बुल्लाह के गढ़ बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके में एक मुकाम को निशाना बनाते हुए एक फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इस फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम अकील और दीगर जंगजू हलाक हो गए हैं। IDF का दावा है कि इब्राहिम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तूफ़ान अल जलील ऑपरेशन का मंसूबा बनाया था, जिसका मकसद इसराइल के इलाके अल जलील के कस्बों पर हमास की तरह 7 अक्टूबर जैसा हमला करना था। अरब मीडिया के लिए फ़ौज के तर्जुमान अदराई ने दावा किया कि इब्राहिम अकील ने 1980 की दहाई में हिज़्बुल्लाह के इस्लामी जिहाद विंग में शमूलियत इख्तियार की, जो कि लबनानी सरजमीन से बाहर हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार है और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जंगजू कार्रवाइयों में अपना किरदार अदा किया है। वाज़ेह रहे कि इसराइली हमला हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की तकरीर के एक दिन बाद हुआ है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने अपने खिताब में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं, हमारे सिक्योरिटी निज़ाम में नकब लगाई गई है। इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस धमाके करके तमाम हदें पार कर दी हैं। हसन नसरुल्लाह के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब इस अंदाज से दिया जाएगा जो शायद उनके वहमो गुमान में भी ना होगा। अगरचे इसराइल ने अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को सख्त जवाब देने का अज़म ज़ाहिर किया है। लेबनान के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन हमलों में 37 अफराद हलाक और तकरीबन 3000 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में शहरी मजीद किसी हमले के खौफ के पेश नज़र अपने मोबाइल फ़ोन और दीगर डिवाइसेस को इस्तेमाल करने में काफ़ी हिचकिचा रहे हैं, लेकिन इस खित्ते पर इससे भी बड़ा ख़तरा मंडला रहा है और वो ये है कि इसराइल, हिज़्बुल्लाह और उसकी हिमायत करने वाले ईरान के दरमियान जंग शुरू हो सकती है। इंडिया के शहर पुणे में एक निजी कंपनी के दफ्तर में काम करने वाली एक 26 साला नौजवान खातून की जुलाई के माह में मौत हो गई थी। ताहम अब उनकी वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौत काम के दबाव की वजह से हुई है। उन्होंने इस ज़िमन में कंपनी के चेयरमैन राजीव मीमानी को ईमेल भी भेजी है। उनकी वालिदा अनीता ऑगस्टिन ने कहा है कि उनकी बेटी की मौत ज़हनी तनाव की वजह से हुई। वजारत अफरादी कुव्वत ने कहा है कि वो इस मामले का नोटिस लेगी और तहकीकात करेगी। अर्नेस्ट एंड यंग की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वो लवाहिकीन के गम में शरीक हैं और उनकी तरफ से उठाए गए सवालात को संजीदगी से लिया जाएगा। एना सेबेस्टियन इंडिया की जनूबी मगरबी रियासत केरला के शहर कोची से ताल्लुक़ रखती थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने
مارچ 2024 میں پونے کے ارنسٹ اینڈ ینگ کے دفتر میں کام کرنا شروع کیا، لیکن جولائی کے ماہ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس پس منظر میں اینا کی والدہ انیتا آگسٹن کا لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ اس میں انیتا نے کمپنی کے کام کرنے کے طریقوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے ہی سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی کے حوالے سے بھیجے گئے نوٹس پر پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک نظیر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں وہ خود اس پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، وہیں انڈیا سے بھی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس پر کار بند رہے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سندھ طاس معاہدہ ایک اہم معاہدہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے کام آتا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ پانی کی تقسیم سے متعلق دو طرفہ معاہدوں کے لیے ایک بہترین معیار ہے، اور پاکستان اس پر عمل درآمد کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا بھی اس معاہدے پر کاربند رہے گا۔ انڈیا نے پاکستان کو گزشتہ ماہ کے اواخر میں سندھ طاس معاہدے کی شق 13(3) کے تحت ایک باضابطہ نوٹس بھیجا ہے، جس میں معاہدے پر نظر ثانی اور تبدیلیوں کے لیے حکومتی سطح پر مذاکرات کی بات کی گئی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ انڈین حکومت کی جانب سے 1960 میں طے پانے والے معاہدے میں تبدیلیوں کا مطالبہ سامنے آیا ہو۔ انڈیا نے 1.5 برس قبل بھی پاکستان کو ایک نوٹس بھیجا تھا، لیکن اس میں صرف تبدیلیوں پر بات چیت کا ذکر تھا۔ تاہم اس بار تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس معاہدے پر نظر ثانی کی بات بھی کی گئی ہے۔ انڈیا نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ معاہدے کے بعد صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ انڈیا نے نظر ثانی کے مطالبے کے حوالے سے سرحد پار دہشت گردانہ سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ دہشت گردی معاہدے کے ہموار طریقے سے کام کرنے میں رکاوٹ ہے۔ انڈین میڈیا میں اس نوٹس کو انڈین حکومت کے اس ارادے سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ 64 برس پرانے اس معاہدے کو ختم کر کے اثر نو ایک نئے معاہدے پر بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کو بھیجے گئے اس نوٹس کے بارے انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے تو کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم خبر رساں اداروں کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات اور سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تازہ ترین نوٹس صورتحال میں غیر متوقع اور بنیادی تبدیلیوں کی عکاس ہے، جن کے سبب معاہدے کے بنیادی پہلوؤں کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈیا نے یہ قدم آبادیوں میں اضافے، ماحولیاتی ضروریات، آلودہ نہ کرنے والی صاف انرجی کے حصول اور سرحد پار سے مسلسل دہشت گردی کے مضمرات کے پیش نظر اٹھایا ہے۔ جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو نظر ثانی کا نوٹس دینے کی خبر سرکاری ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ اس میں ماحولیاتی تبدیلی کی بات ہے، دریاؤں میں پانی کم ہونے کا سبب دیا گیا ہے، اور دہشت گردی کا ذکر ہے، جو کہ اس کے فوری اسباب کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف قیاس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک مقصد ہریانہ جیسی ریاست میں جہاں انتخاب ہو رہے ہیں انتخابی فائدہ حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نوٹس کے بارے میں پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا، اپنے ماحول کی حفاظت کرنا اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا جن سے ماحولیات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا دریائے نیلم کے پانی پر 303 میگا واٹ کشن گنگا اور دریائے چناب کے پانی پر 850 میگا واٹ رتلے پن بجلی منصوبے تعمیر کر رہا ہے، اور یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان نے دریائے سندھ اور معاون دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے لیے عالمی بینک کی ثالثی میں 9 برس کے مذاکرات کے بعد ستمبر 1960 میں سندھ طاس معاہدہ کیا تھا۔ اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے اس وقت کے سربراہ مملکت جنرل ایوب خان نے کراچی میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ امید کی گئی تھی کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے کاشتکاروں کے لیے خوشحالی لائے گا اور امن، خیر سگالی اور دوستی کا ضامن ہوگا۔ دریاؤں کی تقسیم کا یہ معاہدہ کئی جنگوں، اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود 64 برس سے اپنی جگہ قائم ہے۔ اس معاہدے کے تحت انڈیا کو بیاس، راوی اور دریائے ستلج کے پانی پر مکمل، جبکہ پاکستان کو 3 مغربی دریاؤں سندھ، چناب اور جہلم کے پانی پر اختیار دیا گیا۔ تاہم ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے، جبکہ انڈیا کو مغربی دریاؤں کے بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا حق ہے، لیکن وہ پانی ذخیرہ کرنے یا اس کے بہاؤ کو کم کرنے کے منصوبے نہیں بنا سکتا۔
اس کے برعکس اسے مشرقی دریاؤں یعنی راوی، بیاس اور ستلج پر کسی بھی قسم کے منصوبے بنانے کا حق حاصل ہے جن پر پاکستان اعتراض نہیں کر سکتا۔ معاہدے کے تحت ایک مستقل انڈس کمیشن بھی قائم کیا گیا جو کسی متنازع منصوبے کے حل کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ تاہم اگر کمیشن مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا تو معاہدے کے مطابق حکومتیں اسے حل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس کے علاوہ معاہدے میں ماہرین کی مدد لینے یا تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے ثالثی عدالت میں جانے کا طریقہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اسکینڈینیوین ایئر لائنز SAS کا کہنا ہے کہ اس کے ایک جہاز کو بدھ کو اس وقت ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی جب دوران پرواز ایک مسافر کے کھانے سے زندہ چوہا نکل آیا۔ یہ جہاز ناروے کے دارالحکومت اوسلو سے اسپین کے شہر مالاگا کی جانب محو پرواز تھا۔ اسے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایئر لائن کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ہنگامی لینڈنگ کمپنی کی پالیسی کے عین مطابق ہے کیونکہ جہاز میں چوہے کا ہونا ایک خطرہ تھا۔ اس جہاز کے مسافروں کو بعد میں ایک دوسرے طیارے پر اسپین بھیجا گیا۔ ایئر لائنز جہازوں میں بجلی کی تاروں کو کترے جانے کے خوف سے چوہوں اور ان جیسے جانوروں سے متعلق سخت پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ انڈین ریاست آندھرا پردیش کے مشہور تروپتی مندر، جسے دنیا کی امیر ترین زیارت گاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، وہاں پرساد میں دیے جانے والے لڈو کو لے کر تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہاں ملنے والے پرساد کے لڈو میں سور اور گائے کے گوشت کی چربی کی ملاوٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے جمعرات کو کہا تھا کہ پچھلی حکومت کے دوران تروملا لڈو بنانے کے لیے خالص گھی کے بجائے جانوروں کی چربی والا گھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جگن موہن ریڈی کی پارٹی نے نائیڈو کے ریمارکس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس معاملے پر BJP سمیت کئی سیاسی پارٹیاں اپنے رد عمل دے رہی ہیں۔ سیشاچلم پہاڑ پر واقع تروملا تروپتی دیوستھان دنیا کی امیر ترین زیارت گاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ مندر سیشاچلم پہاڑ پر واقع ہے۔ بھگوان وینکٹیشور کا یہ مندر بادشاہ ٹونڈا من نے بنوایا تھا۔ بعد میں پانڈیا اور وجے نگر کے بادشاہ بھی اس مندر میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ مندر کو 11ویں صدی میں رامانوجاچاریہ نے مقدس بنایا تھا۔ یہاں اکثر عطیے میں سونا دینے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اوسطاً 1 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند ہر روز مندر میں نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ چندہ بھی دیتے ہیں۔ مندر کے چندہ خانوں میں لاکھوں روپے جمع ہیں اور زیورات دینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ قدیم عقیدے کے مطابق جب بھگوان وینکٹیشور اپنی شادی پدماوتی سے کر رہے تھے تو ان کے پاس پیسے کی کمی تھی، اس لیے وہ دولت کے دیوتا کبیر کے پاس گئے اور 1 کروڑ روپے اور 1 کروڑ سونے کے سکے مانگے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھگوان وینکٹیشور پر اب بھی وہ قرض ہے اور عقیدت مند اس قرض پر سود کی ادائیگی میں ان کی مدد کے لیے دل کھول کر چندہ دیتے ہیں۔ تروملا مندر کو ہر سال تقریباً 1 ٹن یعنی 1000 کلو گرام سونے کا عطیہ ملتا ہے۔ مندر کا مرکزی کمپلیکس مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا ہے اور مندر کے اندر کسی بھی قسم کی تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے شہر مانسیرا سے تعلق رکھنے والی سدرا سجاد نے جب گھونگوں کی فارمنگ کا آغاز کیا تو آس پاس کے لوگوں نے نہ صرف ان کا مذاق اڑایا بلکہ ان کے کاروبار کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن آج سدرا نہ صرف گھونگوں یا سنیل کے سلائم سے کاسمیٹکس بنا رہی ہیں بلکہ ان کی مصنوعات قومی اور بین الاقوامی سطح پر فروخت بھی ہو رہی ہیں۔ گھونگوں کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے اور سدرا اس سے کیسے پیسے کما رہی ہیں، جانتے ہیں صحافی عمیر خان آباد کی اس رپورٹ میں۔ تو ان سنیل سے گین آتی ہے لیکن میرے لیے یہ بہت معصوم، لوگوں کو ان سنیل سے گین آتی ہے لیکن میرے لیے یہ بہت معصوم سے کیڑے ہیں جن سے مجھے بہت پیار ہے۔ ہم لوگوں کے یہ روزگار کا وسیلہ ہے۔ میرا نام سدرا سجاد ہے اور میرا تعلق مانسیرا کے ایک گاؤں سے ہے۔ میں نے 2019 میں اپنا ایک اسکن کیئر برانڈ شروع کیا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور اس میں نے سنیل سلائم اور سنیل سے نکلنے والے سلائم کے بارے میں نے جانا۔ پھر میں نے پراپرلی پاکستان میں پہلی بار 2021 میں نے سنیل فارمنگ کا آغاز کیا اپنے والد صاحب کے تعاون کے ساتھ۔ یہ والا فارم قریباً 3 کنال پہ بنا ہوا ہے۔ 30 سے 32 بندے ہیں جو مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کی یہ تاثیر ہے جس میں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، تو ہمارا سنیل جو ہے اس حوالے سے
سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ وائلڈ سنیل ہے جس کو ہم لوگ اسی ماحول میں رکھتے ہیں جس کا یہ عادی ہے۔ ریسنٹلی قریباً 500 kg پلس تھے۔ سنیل سلائم جو ہے وہ اپنی افادیت میں بہت ہی منفرد چیز ہے۔ ہم لوگ اس سے سلائم بہت فرینڈلی طریقے سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک طرح کا سلوشن تیار کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم لوگ اس کو سلائم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے قریباً 12 سے 15 کلو سنیل میں سے 1 کلو سلائم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو فارم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اچھی خوراک کے ساتھ۔ پھر قریباً 1 سے 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ محفوظ ہی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ ان کی افزائش کریں نہ کہ ان کو ختم کریں۔ ہم لوگ سنیل سلائم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو لیب میں لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ اس کو فلٹر کیا جاتا ہے UV لائٹ سے گزار کے، اس کا بیکٹیریا جو ہے وہ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر جو کمپنیز ہم سے آرڈر کیا وہ ہوتا ہے وہ را فارم میں لیتے ہیں تو ہم لوگ اس کو پیک کر کے بھجوا دیتے ہیں، لیکن جو ہم سے سیرم فارم میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں سے اپنے میتھڈ ہوتے ہیں۔ سینٹریفیوج میتھڈ کے ذریعے بھی ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے پراپر لیب تیار کی ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں نے مشینری وغیرہ بھی سیٹ کی ہوئی ہے، جس میں سیرم اور ہم لوگ کریمیں وغیرہ بنا کے دیتے ہیں۔ باہر سے بھی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی تیار کر کے دیں۔ ہمارے جو سیرم ہوتے ہیں وہ پیور آرگینک ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ 80% سے 90% اور 78.5% سنیل سلائم یوز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرے فارمولیشن کو سیٹ کرنے کے لیے ایلو ویرا کا استعمال ہوتا ہے، بی گلائکول لے کے چلتے ہیں یا وٹامن ای، ان چیزوں کے ساتھ ہم لوگ لے کے چلتے ہیں، اور وہ آرگینک ہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اس کو یقینی بناتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل نہ ڈالا جائے جو سکن کے لیے مضر ہو۔ مجھے کافی پرابلمس کا سامنا تو کرنا پڑا کہ پہلے لوگ ہنس رہے تھے کر کیا رہی ہو، کہیں پریشان بھی ہوئی، بہت ناکامیاں بھی رہیں، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں ڈٹی رہی، اور خاص کر میری فیملی نے بھی سپورٹ کیا۔ جہاں پہ میری ہمت ٹوٹتی تھی تو وہ ہمت دیتے تھے، جہاں پہ وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے تو میں کہتی تھی نہیں بس کرنا ہے، کچھ لے کے چلنا ہے، اب اس پہ آئے ہیں لوگ۔ اور فائنلی ان ساری مشکلات کے بعد ہم لوگوں نے اچیو کر لیا۔ میری فیملی کی خواتین وہ بھی مجھے جوائن بھی کرنے والی ہیں انشاءاللہ جلدی، تو ابھی ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے۔ میں عورتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، وہ بھی گھروں سے نکل کے بزنس فیلڈ میں آ سکتی ہیں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbia.